اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ جی سورہ مائدہ آیت نمبر 38 ہے کہ 39 ہے، 40 ہے اور 41 ہے۔ 38 ہم نے بیان کر دی تھی کہ چور کے حوالے سے تھے کہ چور اور چورنی کی سزا یہ تھی کہ ان کے کاٹ دو ہاتھ سے مراد ہم نے کہا تھا کہ 4 انگلیاں جڑ سے۔ اب یہاں آیت نمبر 39 میں کہا جا رہا ہے کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد جو توبہ کرے۔ ظلم سے مراد یہاں چوری، بس ہر جگہ ظلم آپ دیکھیے گا، آیت کو ساتھ ملائیے گا، یہاں پہلی والی آیت سے ملائیں گے تو پتہ چلے گا فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد، یعنی چوری میں مرتکب ہونے کے بعد وہ اصلح اور اپنے کام کی اصلاح کرے فإن اللہ یتوب علیہ، پس یقیناً خدا بھی اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، پس بے شک خداوند عالم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ پس جو بھی توبہ کرے ظلم کے بعد، چوری میں مرتکب ہونے کے بعد اور اپنے کام کی اصلاح کر لے، پس بے شک خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور بے شک خدا بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس جو بھی توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کرو اور مظہر غفرانیت خدا اور رحیمیت خدا ہو جاؤ۔ بس جو بھی اپنے کام کی اصلاح کرے، ایک تو توبہ کرے اور اپنے کام کی اصلاح کرے، یعنی اپنے آئندہ چوری نہ کرے۔ اصلاح کرنے سے مراد ہے آئندہ چوری نہ کرے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی، یعذب من یشاء، بس یہ دلیل دے رہا خدا کہ کہاں معاف کرنا ہے، یہ حکم خدا کی کہاں پیروی کرنی ہے اور کہاں حد جاری کرنی، حد جاری خدا کے حکم کے مطابق کرنی ہے اور کہاں حد جاری نہیں کرنی خدا کے حکم کے مطابق۔ بس بات کیوں مانی ہے خدا کی؟ کیونکہ تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے لیے آسمان اور زمین کی حکمرانی، یعذب من یشاء، ایک گروہ جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یعنی کیا مراد؟ عذاب یا سزا کسے ملے گی؟ سزا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی جو گواہوں کی گواہی کے بعد بھی توبہ نہ کرے اسے سزا ملے گی۔ گواہوں کی گواہی کے بعد بھی توبہ نہ کرے اسے کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ وَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جو گواہوں کی گواہی دینے کے سے پہلے توبہ کر لے۔ ٹھیک ہے، گواہوں نے گواہی ابھی نہیں دی اور پہلے ہی توبہ کر لے کہ ہاں میں نے چوری کی، میں معافی چاہتا ہوں، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اسے بخش دیا جائے۔ بس یہ جو بخشا جائے گا یہ اسلامی قانون ہے، یہ خدا نے بتایا ہے، یہ خدا نے بخش دیا ہے۔ وَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور خدا ہے ہر چیز پر قادر۔ بس خدا بتائے گا، خدا مالک آسمان اور زمین ہے، یعنی پورے جہاں کا مالک ہے، خدا عالم ہے، بس خدا ہی بتائے گا کہ کسے معاف کرنا ہے، کسے سزا دینی ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ولم يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ آیت نمبر 41 کا شان نزول یہ ہے، پہلے شان نزول آپ سمجھ لیں، اس کے بعد آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے توریت میں زنا کی جو سزا تھی اس میں نرمی کرنے کا سوچا۔ نرمی کرنے کا سوچنے کی یہ وجہ کیا آئی؟ کیونکہ ایک بڑے خاندان کے، یعنی ایک بڑے خاندان والے شخص نے، جو امیر خاندان تھا، اس نے زنا کی، شادی شدہ تھا اور شادی شدہ سے زنا کی، اور اب اس نے رشوت دی جو درباری علماء تھے انہیں کہ یہ سزا کم کی جائے، سنسار نہیں کیا گیا، اسے سزا میں نرمی کی گئی، اسے سنسار نہیں کیا گیا۔ اور سنسار کرنا ایک شدت والا عمل تھا، سخت عمل تھا، ٹھیک، اور اس مسئلے میں رسول خدا کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ رسول خدا، آپس میں بات یہ کی کہ اگر رسول خدا ہلکی سزا بتائیں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے، سنسار کرنے سے ہلکی سزا بتائیں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے، اور اگر سخت سزا بتائیں گے تو ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہی سزا اگر بتا دی تو ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ بس یہودیوں کا ایک وفد کعب بن اشرف کی سربراہی میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکہ شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کی تھی تو رسول خدا نے توریت کے مطابق سنگساری کا حکم دیا۔ یہ سن کر وہ سب بوکھلا گئے اور یہودیوں کا بڑا ایک شخص ابن سوریہ نے رسول خدا کو قسم دے کر کہا کہ آپ توریت کے حکم کو کیوں نہیں صحیح بیان کریں، توریت کے حکم کو صحیح بیان کریں۔ تو رسول خدا نے وہی بیان کیا کہ یہی حکم ہے۔ پھر انہوں نے اس سزا میں تحریف کی، سنگساری کو کوڑوں میں بدل دیا۔ بس رسول خدا کی بات نہیں مانی، سنگساری کو کوڑوں میں بدل دیا، اور یہ ان کا تحریف کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے بھی وہ تحریف کرتے تھے اور بعد میں بھی انہوں نے تحریف کی۔ بس اب آئیں آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الرسول یا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول غمگین نہ کریں وہ لوگ، وہ منافقین اور وہ یہودیوں کے نقشے، یہودیوں کی چالیں، وہ یہودی جو جلدی کرتے ہیں کفر کرنے میں، گمراہی کرنے میں۔ من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، اپنے منہ سے کہا منافق، قالوا آمنا بافواہہم، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے منہ سے زبانوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ فمن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے ہیں، یہودی جو سوچ رہے تھے کہ اگر رسول خدا کم سزا دیں گے تو ہم مان لیں گے، زیادہ سزا دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ کی خاطر جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعون للکذب یعنی لوگ جھوٹ کی خاطر، کہ جھوٹ غلط سننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جاسوسی کرتے ہیں، کہ اگر غلط بات آ جائے تو وہ مان لیں۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، اور یہ جاسوسی اس لیے کر رہے تھے، رسول خدا کے پاس اس لیے آئے کہ دوسری قوم کو نرم فیصلہ اگر مل جائے تو دوسری قوم کو سنائیں کہ ہاں سنسار سے نرم حکم دیا ہے رسول خدا نے۔ لم یاتوک، وہ لوگ، دوسری قوم کون سی؟ جو آپ کے پاس نہیں، رسول خدا کے پاس نہیں آئی، حکم پوچھنے نہیں آئی، انہوں نے دوسرے چند یہودیوں کو، جیسے ہم نے کہا کہ کعب کو بھیجا، کعب ابن اشرف کو بھیجا، ابن سوریہ کو بھیجا کہ جاؤ رسول خدا سے پوچھ کے آؤ۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ دوسری قوم وہ ہے جو توریت کے احکامات میں تحریف کرتی، یعنی توریت کی سزا کو تحریف کرنے والی تھی، یقولون، وہ سب کہتے ہیں کہ ان کی تحریف کرنے والے جو علماء ہیں، جاسوسوں سے کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام، یقولون ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہی حکم ملا جو ہم چاہتے ہیں کہ سنسار نہ ہو، کوڑوں کی سزا ہو، فخذوہ، اسے لے لو، پس اسے لے لو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تمہیں یہ حکم نہیں ملا جو ہم چاہتے ہیں، اگر وہ تمہیں حکم نہیں ملا، سنسار کا ہی حکم ملا،
فاحذروا، بس اس حکم سے بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، بس جو بھی جس سے بھی خدا آزمانا چاہے بس ہرگز تم مانے ہونے کا اختیار نہیں رکھتے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَ، بس یہ ان کی آزمائش تھی اور یہ آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، بس خدا جسے آزمانا چاہے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس تم ہرگز اختیار نہیں رکھتے خدا کے معاملے میں ذرا برابر، بس جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائے خدا کی سزا اسے ملے گی اور تم روک نہیں سکتے اس کی سزا کو۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نہیں چاہتا، یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا توفیق دینے کا ارادہ نہیں کرتا، مراد یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا ان کو توفیق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ ان کے دل پاک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گمراہی کے لیے قدم اٹھایا، یہ چاہتے ہیں کہ توریت کے خلاف حکم دیں، توریت کے خلاف حکم دیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا، آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ بس یہ لم یرد اللہ کہ خدا نہیں چاہتا کہ انہیں توفیق دے ان کے دل پاک ہوں، ان کے دل پاک ہوں۔ بس الذین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اولئک الذین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک، صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔